یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جس نے جو پاکستان کی فوج کو گلوریفائی کرتی ہے، جو پاکستان کی قربانی فوجیوں کی قربانیوں کو گلیمرائز کرتی ہے، ان کے لیے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کی جا سکے. اگر یہ فوج کے اتنے جو یہ فوج کی 1965 کی جنگ کیوں نہیں یاد کرتے جب پاکستان نے اپنا چھینا ہوا جو رقبہ ہے واپس لے لیا تھا؟ ان کو کارگل کے اندر جو ہے وہ کی ہوئی ہماری کامیابیاں جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ لیکن ایک نفرت پھیلانی ہے. ینگسٹرز کا، بچوں کا دماغ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے اور اپنی مرضی کی سٹوری پلانٹ کرنی ہے. یہ وہ ینگسٹرز بچے ہیں جن کو نہ 65 کے بارے میں پتہ ہے، نہ 71 کے بارے میں پتہ ہے. ان کو وہی جو ان کو بتایا جا رہا ہے، لکھایا جا رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اور یہ جو کمیشن تو جو ہے وہ اس بات پہ بننا چاہیے اب کہ عمران خان یہ اب کیوں کر رہا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. حمود الرحمان کمیشن آج کا تو نہیں ہے نا، وہ رپورٹ تو پہلے سے موجود ہے. عمران خان یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے وہ شروع کرے، اس کو نکالے جانے سے لے کر آج تک 9 مئی بھی بیچ میں شامل کریں. اس پہ کمیشن بنائیں کہ عمران خان یہ کیوں کر رہا ہے، یہ ملک دشمنی عمران خان کیوں کر رہا ہے. اور اب وہ پھر تیار ہے، میں بچوں سب کے لوگوں کے بچے میں نے باہر بلوانے، تمہارے اپنے بچے تو ملنے نہیں آتے تم کو، دوسروں کے بچوں کو تم جو ہے وہ گرمی میں اس میں مارے پڑوانے کے لیے اور ان کو دھکے کھانے کے لیے تم کہہ رہے ہو میں نے باہر نکلانا ہے. اور تیسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو انقلاب ہے نا ان کا، اس کا سمپل فارمولا میں آپ کو آج بتا دیتی ہوں. سمپل انقلاب کا فارمولا یہ ہے کہ عمران خان کو گود لے لیا جائے اور اس کو NRO دے دیا جائے، پھر سب ٹھیک ہو جائے، پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. اور انقلاب صرف اتنا ہے کہ ان کو NRO چاہیے. اور اس انقلاب کی وجہ سے اب ان کے جو انہوں نے ویڈیو جو ہے وہ اور ٹویٹ کی، وہ خالی ایک ویڈیو پہ بات ختم نہیں ہو رہی، اس ویڈیو کے ساتھ چین آف سیریز ہے. 4-5 دن سے باقاعدہ ان کا ہر چھوٹا بڑا لیڈر اس نے سوشل میڈیا پہ ان تمام چیزوں کو پروپیگیٹ بھی کیا، ان تمام چیزوں کو پھیلایا، اس کو سپریڈ کیا. اور اس کے بعد اب جب ریاست نے یہ دیکھا اور سوچا کہ یہ بار بار ہی کیوں ہوتا ہے، IMF کو لیٹر پاکستان دشمنی میں عمران خان ہی کیوں لکھواتا ہے، یہ جو سائفر ہے یہ باہر کے اخبار میں ایز اٹ از پورے متن کے ساتھ کیسے چھپ جاتا ہے، جو یہ عمران خان کے جو زہریلے آرٹیکلز ہیں وہ عمران خان ہی کے کیوں چھپتے ہیں. یہ 9 مئی عمران خان جیسی پارٹی کیوں کرتی ہے؟ کیا باقی پارٹیوں کے ساتھ اس ملک میں جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوئی؟ کسی نے یہ نہیں کیا جو یہ، اور ابھی بھی باز نہیں آ رہا. ایکچولی بائی نیچر ایک فتنہ ہے، بائی نیچر اس کے اندر تشدد اور انتشار اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. اور انفارچونیٹلی یہ اب ہماری چونکہ سیاست کے اندر یہ آ چکا ہے، سو اب وہ سیاست بھی اس سے جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے. ہمارا ملک افیکٹ ہو رہا ہے. سیاست افیکٹ ہونا تو چھوٹی بات ہے، میرا ملک افیکٹ ہو رہا ہے. میرا وزیر اعظم کوشش کر رہا ہے بیرونی سرمایہ کار کو لانے کی، میرا وزیر اعظم کوشش کر رہا ہے عام آدمی کو ریلیف دینے کی، میری چیف منسٹر دن رات ایک کیے ہوئے ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری کی جائے. دوسری طرف یہ ہے کہ اب میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں ایک اور 9 مئی جیسا پلان ان کے دماغ میں ہے، جس کی ایک جو ہے یہ پہلی سٹیج ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. ابھی رؤوف حسن صاحب کا یہ کہہ دینا کہ وہ ڈیجیٹل تو میرے انڈر ہی نہیں آتا، تو یہ ڈیجیٹل کہیں باہر سے بیٹھ کے آپریٹ ہو رہا ہے. رؤوف حسن صاحب یہ اطلاعات کے ان کے جو ہے وہ سیکرٹری صاحب ہیں. رؤوف حسن صاحب کا خود کا سٹیٹمنٹ موجود ہے اپنی پریس کانفرنس میں. انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ بلوچستان پہلے آپ کے ساتھ نہیں ہے، KPK نے بھی بتا دیا ہے کہ وہ خان کے ساتھ ہے، آپ کے پاس صرف پاکستان بچتا ہے، سندھ اور خیبر پختونخوا. رؤوف حسن صاحب آپ زندگی کے اس حصے میں ہیں جہاں کا کسی کو نہیں پتا، خیر میری بھی زندگی کا کسی کو نہیں پتا، تو خدا کا خوف کریں. آپ میرے ملک کے ٹکڑے کرنے کی، آپ میرے ملک کے صوبوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر آپ معصوم بن کے کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، دیکھ لیں گے اگر اس کے اندر کوئی چیز ہوئی. 5 دن ہو گئے ہیں اس بات کو. آج بھی وہ جو پوری کلپ ہے وہ آج بھی عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پہ نہ صرف موجود ہے بلکہ پن کی گئی ہے. سب سے اوپر یہ پنڈ ٹویٹ ہے ابھی تک عمران خان کے اس کے اوپر. زین قریشی نے آ کے بھانڈا پھوڑ دیا، اس نے کہا کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور پھر کل انتظار پنچوتا صاحب، وہ بھی ان کے وزیر ہیں، ایک تو تھوک کے صاحب سے ان کے جو ہے وکیل ہیں، سمجھ نہیں آتی، ہر وکیل کی اپنی اپنی بھانت کی بولی ہے. انہوں نے آ کے کہا، انہوں نے کہا عمران خان نے شاباش دی ہے سوشل میڈیا ٹیم کو، تو عمران خان صاحب پھر لتاں تے کھلوو.
پھر ذرا ہمت کریں. پھر میں جواب نہیں دیتا, میں میرے وکیل بلا لیں, میں پھر جواب دوں گا, پھر یہ نہیں چلے گا. ہمت کر کے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں یو مین اٹ. آپ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر فساد. آپ کا انقلاب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پاکستان کے خدا نخواستہ ٹکڑے کر دیے جائیں, جو آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے. آپ کا پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاق کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں. یہ خود عمران خان اپنے اس میں کہہ چکا ہے, مجھے نکالنے سے بہتر تھا پاکستان کے ٹکڑے کر دیتے. تو پاکستان کے ٹکڑے کرنا تو آپ کے ایجنڈے میں بہت دیر سے ہے, لیکن جب تک ایک محب وطن پاکستانی اس ملک کے اندر موجود ہے, اس ملک کی طرف نہ کوئی دشمن کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکا ہے, اور نہ یہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے دشمن جو ہیں یہ اس کا کوئی وہ کر سکیں گے. اب یہ مختلف چیزیں ہیں. یہ ہے جی نعیم حیدر پنچوتا صاحب, یہ ان کا بھی ٹویٹ ہے, یہ بھی آپ دیکھ لیں. اس کے بعد زرتاج بی بی نئی انقلابی, ان کا بھی سورے. انہوں نے کہا کیا 1971 میں فال آف ڈھاکہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. ملک کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. کس نے کیے؟ اس نے کیے شیخ مجیب الرحمان نے, جو شیخ مجیب الرحمان ثانی اب اپنے لیڈر کو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں, جس کو آپ گلوریفائی کر رہی ہیں. بڑی زیادتی ہوئی تھی اس کے ساتھ. آپ کو نہیں پتا یا آپ کے لیڈر کو نہیں پتا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے میں کوئی جو ہمارے مخالف ہمسایہ ملک ہے انڈیا اور را کا بھی کردار تھا. مجیب الرحمان اپنے منہ سے بتا چکا ہے کہ ہم نے 48-49 سے ہی شروع کر دیا تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا. اور آج آپ شیخ مجیب الرحمان آپ کا آئیڈیل, آج آپ شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے اندر بیٹھ کے. اچھا, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نئی نسل تاریخ اور حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو نہ پڑھے اور نظریں نہ چرائے تو یہ درست نہیں, غلطیوں سے سب کو سیکھنا چاہیے. بالکل سب نے سیکھا غلطیوں سے, اور غلطیوں سے سیکھ کر جو ہے لیکن اتنا غلطیوں سے نہیں سیکھا کہ آپ کو لے آئے کندھے پہ بٹھا کے, آپ کو RTS بٹھا کے لے آئے. یہ غلطیوں سے نہیں سیکھا. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اداروں کے سربراہوں کو اگر ماضی پہ جج کرنا ہے تو پھر عمران خان کو ماضی پہ جج کیوں نہ کیا جائے؟ عمران خان کی فارن فنڈنگ رپورٹ کیوں نہ پڑھی جائے؟ مدر کمانیشن کی رپورٹ پڑھا دی نا آپ نے, ساری یوتھ کو پڑھا دی. ان کو کہیں کہ ایک دفعہ ذرا آپ کی فارن فنڈنگ رپورٹ بھی پڑھ لیں, آپ کا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی پڑھ لیں, آپ کے توشہ خانے کی چوریاں بھی پڑھ لیں. اور اگر سب کو پاسٹ پہ جج کرنا ہے تو عمران خان کو بھی پاسٹ پہ جج ہوگا. وہ عمران خان کی ذاتی زندگی ہو, وہ عمران خان کے زکوٰۃ اور خیرات کھانا ہو, وہ عمران خان کا پاکستان کے اندر فتنہ فساد 2014 سے شروع ہو کر کنٹینر سے جو کرنے شروع کیا اس نے, اور ہر ایک پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش میں عمران خان کا نام آتا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, اس ملک نے, اس ملک کی عوام نے عمران خان کو بہت عزت دی. یہ ورلڈ کپ اکیلا عمران خان نہیں لایا تھا, یہ ورلڈ کپ کے اندر تمام پاکستانی جو کھلاڑی تھے وہ, اور سب سے زیادہ ہم آپ کی سب کی دعائیں شامل تھیں جو اللہ پاک سے گڑ گڑا کے ہم نے کی. آپ کو عزت دی اس ملک نے, آپ کو چلے RTS بٹھا کے ہی صحیح آپ کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا. آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ آپ پاکستان کو کبھی سری لنکا بنانے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ پاکستان کے نیوکلیر پلانٹ جو پروگرام ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ چاہتے کیا اس ملک کے ساتھ؟ اور یہ جو سارے انقلابی ہیں ان کو میرا بڑا کلیئر ایک وہ ہے کہ یہ ڈرامے بازی بند کرو. دوسروں کے بچوں کو جو آپ شروع کرتے ہیں, بچے اندھا دھند وہ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں, وہ اپنی جو ہے وہ فرض سمجھتے ہیں کہ جو کہہ دیا گیا ہے ہم نے اس کو بلائنڈلی فالو کرنا ہے. ان بچوں کا قصور نہیں ہے, قصور وہ ہے جہاں سے فیڈ آ رہی ہے. اور عمران خان کا کل اپنے جو وکیل کے ذریعے سوشل میڈیا کو اس پورے کارنامے پہ مبارکباد دینے کے بعد اب کوئی بھی ایک غلط فہمی نہیں رہ جاتی کہ اس پوری سازش کو عمران خان کی مرضی سے پلان اور پلاٹ کیا گیا. اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ جب آپ کو کیبنٹ کا ڈیسیژن بتایا تھا تو یہ بات رپورٹڈ ہے اب کہ 11 دفعہ ایک سیم پیٹرن ہے, اندر سے فیڈ کر کے بھیجا جاتا ہے, باہر آ کر لوگ وہی بات کرتے ہیں, پھر وہ شام کو سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتی ہے, اور یہ پروپیگنڈا سیل اس طرح سے کام کرتا ہے. سو اب جو ہے وہ اگر بہت شوق ہے انقلاب لانے کا تو انقلاب جو ہے وہ 7 بیرکس والے AC والے کمرے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے مٹن کھانے سے نہیں آئے گا. بلائیں اپنے بچوں کو یہاں باہر اور ان کو کہیں کہ آ کے وہ دوسروں کے بچوں کو لیڈ کریں, وہ بھی دکھائیں کہ ساتھ ان کو بھی انقلاب چاہیے. وہ تو پاکستانی شہری نہیں ہے. دوسروں کے بچے جو آج بھی 9 مئی کے کیسز بھگت رہے ہیں, جو آج بھی عقوبت خانوں میں ہیں,
ان کا کوئی خوف خدا آپ کو نہیں. اور میں والدین سے بھی دست بدستہ عرض کروں گی, خدا کا واسطہ ہے اس شخص کی ملک دشمنی کی خاطر, اس شخص کی انتشار والی سیاست کی خاطر اپنے بچوں کو استعمال مت ہونے دیں. ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے وزیر اعظم ہوں یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں, وہ لیپ ٹاپ دینا چاہتی ہیں. میری وزیر اعلیٰ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم دینا چاہتی ہیں. میری وزیر اعلیٰ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں دیکھنا چاہتی ہیں. ہمارے بچوں کے مقدر میں جیلیں, پیٹرول بم اور فتنہ فساد نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. یہ کہے گا کہ گزشتہ ہفتے میں یہ کہا تھا کہ ایک ہی جو پروجیکٹ ہے ان کی دوسرے کام کرنے کی منڈے سے زمینی عقائد یہ ہے کہ آج صبح تک اگر ہم بات کریں, چاہے کسی برانڈ کی بات کریں یا جو عام لوکل وہاں پر جو بیکری پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتیں کم نہیں ہوئی. تو مٹھائی کی جو شاپ ہے وہاں پہ کم ہوئی, نہ ہی یہاں پہ کم ہوئی. لہٰذا پرائز پر اسٹیٹ میں بلائی کر رہی کی کارکردگی چیک کرنا. اس کا ساتھ میں دوسرے آپ نے بڑا اہم بات کی, عمودر اعمال کمیشن رپورٹ کو آج تک کسی بھی حکومتی اجلاس نے یا حکومت نے آج تک اس کو آن نہیں کیا. آج کے آپ کی پریس کانفرنس میں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت پنجاب نے باقاعدہ طور پر جو بھی متنازع رپورٹ ہے اس کو تسلیم کر دیا ہے. کیا آپ اچھے خاصے سیزن جرنلسٹ ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں اون کرنے والی کون سی بات ہے؟ تصویر کا ایک رخ دکھایا جا رہا ہے اور اس کمیشن کی رپورٹ کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کر کے میرے ملک کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے تو چند سوالات اٹھائے ہیں, اور کیا میرے سوالات جسٹیفائڈ نہیں ہیں کہ عمران خان کو یہ انقلاب جب سے وہ نکالا گیا ہے تبھی یہ مودی کمیشن کی رپورٹ آج آئی ہے, یہ بھائی ایک ہفتہ پہلے آئی ہے, یہ سالوں پہلے کیا ہے نا. اس کو آج اچھالے جانے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے صرف اس کے اوپر گزارش کی ہے کہ اس پہ کمیشن بنائیں اور پتہ کریں کہ عمران خان کی یہ تمام جو ملک دشمنیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, یہ اس ملک کے ساتھ چاہتا کیا ہے, کیا یہ اس ملک کے اندر سیاستدان ہے, سیاست کرنا چاہتا ہے, یا اس کا کوئی اور ایجنڈا ہے؟ اب باتیں تو بہت ساری ہیں. حکیم اسرار صاحب کا بھی ایک وہ موجود ہے کلپ جو وہ پہلے ہی کہہ گئے تھے کیا ہونا ہے. اب جو عمران خان کو اگر دوسروں کو جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ ماضی پہ جج کرنا ہے تو لیٹس سی, پھر چلتے شروع کرتے ہیں, عمران خان کو ماضی سے جج کرتے ہیں. کمیشن جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے, تو اگر ماضی میں اس کو پبلک نہیں کیا گیا, آپ سمجھیں اس کا ایک پہلو دکھایا جا رہا ہے, تو مسلم لیگ نون کی حکومت پہل کیوں نہیں کرتی کہ کم از کم ملک ٹوٹا ہے, پتہ چلے کہ کون اس کا ذمہ دار تھا. ایک سوال یہ لے لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ مجید کے حوالے سے تو میاں نواز شریف صاحب کا بھی واقف رہا ہے, وہ بھی اس چیز کو وہ کہہ رہے تھے کہ غداری والے معاملے کو آج آپ کیسے تبدیل ہو گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اب تو خیر ان کے لوگ بھی انقلاب سے جب تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں, تو علی محمد خان صاحب کو کل سنے, انہوں نے کہا ٹائم ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, ایسی باتیں ہی نہیں کرنی. میری گزارش یہ ہے عمر, ملک میں اگر آپ نے آگ لگانی ہے نا, ملک میں کنٹروورسی پیدا کرنی ہے, اداروں کو لڑانا ہے, فساد پیدا کرنا ہے, بہت آسان ہے. اس ملک میں چنگاری لگا کے آگ پیدا کرنا سب سے آسان کام ہے. اس ملک کو دوبارہ بلڈ کرنا, اس ملک کے اندر دوبارہ ملک کے عوام کے لیے اگر تو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پبلک کر کے, اور اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں, پہلے تو خیر میں یہ کہہ چکی ہوں, حمود الرحمان کمیشن کے اندر جن لوگوں کے نام ہیں وہ سارے اس وقت انقلاب کے کرتا دھرتا ان کی اولادیں سمیت جنرل نیازی جو ہے وہ عمران خان کا رشتہ دار ہے, پتہ نا آپ کو. اس کے بعد اس کے اندر جن جنرلوں کے ذکر ہیں ان کی اولادیں آج کل انقلاب لا رہی ہیں پاکستان کے اندر, تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں. اگر تو اس سے پاکستان کا بھلا ہوتا ہے, لیٹس ڈو اٹ, کرتے ہیں. اور اگر جیسے میں نے کہا کہ ہر اداروں سے غلطیاں ہوئی ہیں, اداروں نے اپنی غلطیوں کی تصحیح کر کے آگے بڑھے ہیں, یہ بار بار پاکستان کو پیچھے کھینچ کے کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس کے اوپر بنائیں کمیشن, پتہ چل جائے گا آپ کو. آپ نے ایک اجلاس شیئر کیا مریم نواز صاحبہ نے, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور ہیڈ لائن بھی بنی کہ آپ جو پروپیگنڈا کرنے والے ان کے خلاف مقدمات کرنے جا رہے ہیں, یعنی بانی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں. ابھی تک کیا کارروائی کی؟ ابھی تو آپ کی پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے کہ 1 سال گزر گیا, 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کسی ایک شخص کو ابھی تک سزا نہیں ملی. دیکھیں ہمارے لیے افسوس, ہماری پروسیکیوشن جو ہے نا اس کو کالے پونڈ لڑ جاتے ہیں جی, اور وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے پروسیکیوشن کرنی نہیں آتی. وہ میرے خیال بھیڑ کاٹتا ہے نا تو درد ہوتی ہے, اور بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر بہت دیر تک شاید کام نہیں کر پاتے. سو یہ جو فوجی عدالتوں کا جو معاملہ ہے یہ آج بھی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑا ہے, اور جب تک یہ معاملہ حل نہ ہو 9 مئی کے مقدمات جو ہیں اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور وہ جو باقی پروسیکیوشن کو جو ہے بھونڈ کاٹتے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ دوائی کا کچھ سوچتے ہیں کہ جن کو کوئی دوائی کو آئنٹمنٹ لے کے دیں کہ ان کو پونڈ لڑے تو وہ مال کے ساتھ کام کر لیا کریں, تو یہ کرتے ہیں. یہ بتائے گا نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے,
पर अभी तक हुकूमत ने क्या इकदाम किए, और दूसरा इस वक्त बड़ी ताज़ेबानी है, पिछली इस पर भी देखा जाए तो इतने इंतजाम नहीं थे इस मवेशी मंडियों कर रहे हैं जी। इस दफ़ा मवेशी मंडियों के हवाले से कल जो मैंने जिस डिप्टी कमिश्नर साहब को जो 11 निकात दिए गए हैं उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहबा का ये हुक्म भी शामिल था कि मवेशी मंडियों के अंदर जो इंतजामात हैं प्लस ईद वाले दिनों में आलाइशें उठाने के लिए फूल प्रूफ प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहबा ने मांग लिया है। उसके ऊपर LWMC और ये सब लोग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश होगी हुकूमत पंजाब की कि जिस तरह से खादमे आला पंजाब शहबाज साहब के दौर के अंदर 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो लाइशें उठाने का जो है वो पूरा काम मुकम्मल कर लिया जाता था, उसी को इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बताइएगा कि 9 मई के हवाले से परसों एक कॉन्फ्रेंस हुई पाक फौज की GHQ के अंदर और उसमें कहा गया कि 9 मई वालों को खराब की सजा मिलनी चाहिए जी। तो 1 साल गुजर गया, क्या रियासत इतनी कमजोर हो चुकी है कि जिन्होंने किया था जो इन्वॉल्व थे उनको रियासत मैंने तो बता दिया है कि रियासत को पूंड लड़े हुए हैं भाई, आपको और कैसा बताऊं। रियासत जब काम करने लगती है उसको पूंड लड़ जाते हैं लेकिन तो फिर उनसे काम नहीं होता। शायद ये वजह शायद ये वजह बताएगा पेपर्स दिखाए हैं जो ट्वीट आए थे पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके, तो इनके खिलाफ भी कोई खराब पंजाब नहीं, हमारा प्रीव्यू नहीं है ये। अब वो जो कायदे इनकलाब जेल में बैठे हैं जो कहते हैं मेरे वकील बुलाओ, मैंने बात नहीं करनी, वैसे इंतशार फैलाने के लिए भी वकील चाहिए होते हैं और अब वकीलों जब वो डिफेंड करना है तो भी वकील चाहिए। और मैं वो जो है वो जिसमें वो बात नहीं करना चाहते, मैंने तो कहा है पैरों पे खड़े हो और बात करें, हौसले से कहें हाँ मैं इनकलाब लाना है। बारी मेरे ये बताएगा कि एक तरफ 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको सजाएं देने की बात की जाती है, दूसरी जानिब हमारी पंजाब पुलिस अभी तक उन मुल्ज़मान और जिम्मेदारान के चालान पेश नहीं कर पाई। IG साहब टिकटॉक के अलावा और क्या करते हैं जो पंजाब हुकूमत इतनी खुश है कि उस बंदे को अभी तक तब्दील नहीं कर पा रही? नहीं, IG पंजाब ने बहुत कुछ किया है भाई, ऐसी बात नहीं है। IG पंजाब ने अपने पुलिस वालों के जो है वो सर फटवाए हैं, आंखें फुड़वाई हैं, अपनी उनकी गाड़ियां जली हैं, उन्होंने मारे खाई हैं सब लोगों ने 9 मई के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि ये हमसे सवाल की बजाय ये पूछा जाए ना, इस वक्त जितने 9 मई के दहशतगर्द हैं आधे सेनेटर हैं, उसके बाद जो बचते हैं वो MNA और MPA हैं, तो भाई उनको इजाज़त IG पंजाब ने या हुकूमत पंजाब ने इस वक्त वाली ने दी है, उनको ज़मानतें घर बैठे मिल जाती हैं। अब वो कल जो है वो मैंने देखा जरताज गुलाज का ये कल का ऐनक लगा के ग्लासेस के साथ वो पेश हुई हैं अदालत के अंदर, खरामा और ऐसे थी कि जैसे किसी टॉक शो में जो है वो किसी कैट वॉक में आई हुई हैं, वो तो कोई 9 मई की मुलजमा है ही नहीं। और हालांकि वो ऑन रिकॉर्ड जैसे अब ये जैसे मैंने कहा ना कि पूरे सिस्टम को पूंड लड़े हुए हैं और इस सिस्टम को जब तक ये काले जो भेड़ है ना, अब ये मुझे अजीब सा स्प्रे करना पड़ना है जी, उसके अलावा ये करते हैं। के बारे में भी सुना जा रहा है कि जी रिलीफ मिलेगा, कब तक मिलेगा और इसमें बजट थोड़े दिन रह गए, इंतजार फरमा लें। गलत है ये फेक प्रोपेगेंडा मशीन, जो काम कोई नहीं है इनके पास, तो ये यही कर सकते हैं, या मुल्क में आग लगा सकते हैं या फेक प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। मैडम ये फरमाइएगा कि अपोजिशन ये कह रही है कि अदलिया से अगर नून लीग के हक में फैसले आए तो बहुत अच्छी अदलिया है और ना है तो वो कहते हैं कि जानकार है, तो इस पर क्या कहते हैं? नहीं, बड़ी अजीब बात यह है कि मेरी जमात के किसी लीडर को घर में टांग पे टांग रख के बैठे हुए जो है बुरी जमानतें नहीं मिली। मेरे किसी लीडर को जो है वो जेल के अंदर मटन जो है वो पकवाने की इजाज़त नहीं मिली। मेरे किसी लीडर को जो है वो बुरी जमानतों पे 1.5 साल नहीं निकाला गया। मेरे किसी लीडर को जो है उनकी जमानतें लगने से पहले बेंच टूट जाया करते थे। मेरे लीडर जो है वो कितने साल बगैर किसी रिलीफ के जेल काट के आए हैं, ये रिकॉर्ड निकालें। और उसके बाद जब और कोई ऑप्शन नहीं रहा, जेल में भी रख लिया, जब हर तरह से प्लान भी कर लिया, उसके बावजूद जब रिकॉर्ड पे कुछ नहीं मिला, तो फिर उसके बाद किस तरह से जो है वो जेल में रखना था और वो जो पर्पस जो है जिससे वो सर्व करना था वो पर्पस सर्व हो गया था, तो उसके बाद उनको भी जो है वो कहीं ना कहीं तो कानून ने थोड़ा बहुत अपना रास्ता देखना होता है। लेकिन ये फेवरेटिज्म जो है ये मौजूद है। इस फेवरेटिज्म का मुस्लिम लीग नून बहुत बुरी तरह से इससे इफेक्ट हुई है। खातून बोलेंगी। अच्छा बताइएगा कि रात के जैसे पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई और में जो है वो बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया, तो कभी अभी इजाफा नहीं हुआ बेटा अभी इजाफा नहीं हुआ, मतलब नहीं, अभी कर दिया जाएगा, साफी हो कर दिया जाएगा और हो जाएगा में फ़र्क होता है।
लेकिन होती रहेगी और गवर्नमेंट ऐसी नहीं होगी, नहीं होगी। डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो नहीं होगी, और या तो दहशतगर्द जो है वो अपने जुर्म कबूल करके, वैसे मैं समझती हूँ कि इमरान खान की जमात से तालिबान ज़्यादा जो है वो अखलाकियात से भरे हुए लोग हैं, कम से कम जो करते हैं उन तो करते हैं, ये करते भी और मानते भी नहीं हैं। शुक्रिया। जी हेडलाइन आ गई, तालिबान को